شیخ محترم یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور درس کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی ماؤں، بہنوں اور دور دراز سے سننے والے تمام برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جس زمانے میں اور جس علاقے میں نبی بنا کر مبعوث کیا تھا، وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ وہ علاقہ اور وہ لوگ جن کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معلم، مربی اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، یہ لوگ جاہلیت کی پستی کے اندر گرے ہوئے تھے، بربریت کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ دنیا کی سب سے خونخوار قوم شمار کی جاتی تھی۔ معمولی سے معمولی باتوں پر لوگوں کے درمیان جنگیں شروع ہو جاتی اور سالوں سال تک چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں چلتی تھی۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے اوپر غالب آنا، کمزوروں پر ظلم و ستم کرنا ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو چکا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں، پوری تاریخ میں اخلاق کے اعتبار سے یہ دنیا کی سب سے گری ہوئی قوم تھی تو بے جانا ہوگا۔ ایک ایسے قوم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کے لیے معلم اور مربی بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت شروع کی، اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی
لوگوں کے سامنے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان پیدا ہوئے، انہی کے درمیان پلے بڑھے، جوان ہوئے، یہاں تک کہ نبوت کی عمر تک پہنچے۔ آپ کی پوری زندگی مکے والوں کے سامنے تھی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ کیسے شخص ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت شروع کی، وہی لوگ جن کے درمیان آپ انتہائی محبوب تھے، اپنے درمیان آپ کو امین تصور کرتے تھے، توحید کی دعوت شروع ہوتے ہی یہی سب سے بڑے دشمن بن گئے، جانی دشمن بن گئے۔ چند ہی لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور شروع زمانے میں ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توحید کی دعوت کو قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اور اسلام کی نشر و اشاعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں اپنا تعاون پیش کیا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت میں، دوسروں کو اسلام کے اندر داخل کرنے میں، اسلام کی دعوت دوسروں کے گھروں تک پہنچانے میں، ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو واضح طور پر بیان بھی کیا ہے۔ السابقون الاولون کی فضیلت ایسی فضیلت ہے جو بعد میں آنے والے کبھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت شروع کی تھی اس وقت آپ تنہا تھے، اکیلے تھے، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے۔ ایسے موقع پر چند لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف قبول کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ آج انہی نفوس قدسیہ کے تعلق سے انشاءاللہ ہم اس مجلس میں چند باتیں سنیں گے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اس موضوع کو، جو کہ بہت ہی دلوں کو نرم کرنے والا، اور جب اس موضوع پر کوئی بولنا شروع کرے تو اس کا بھی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اس موضوع کو آخر تک پہنچائے، اس لیے کہ انسان چاہے کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو، ان صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر جب داخل ہوتا ہے اور ان کی زندگی کو قریب سے دیکھتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین توفیق دے کہ جو موضوع آج کے درس کے لیے رکھا گیا ہے اس کو ہم کما حقہ بیان کر سکیں، اور ان صحابہ اکرام کی زندگی سے یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں، اور اپنی زندگی ان کے نقش قدم پر چلانے کی ہم آخری زندگی تک کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع زمانے میں ہی اسلام قبول کیا تھا، آپ کے ہاتھ پر لبیک کہتے ہوئے ہاتھ رکھا تھا اور اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، نرمی گرمی سب کچھ سہنے کے لیے تیار تھے۔ یہ صرف چند لوگ تھے، بہت زیادہ بڑی تعداد ان کی نہیں تھی۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شروع کے 8 لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ عموماً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے لوگ جانتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگ جانتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگ جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ اکرام میں تھے جنہوں نے ابتدائی ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا، اور شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں۔ تو یہ ان 8 لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا، آپ پر ایمان لائے تھے۔ آپ مکہ کے ایک قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا لقب اسی وجہ سے زہری کہا جاتا ہے۔ نام عبد الرحمن جو کہ معروف ہے، لیکن یہ نام
ان کے آبا و اجداد کی طرف سے شروع سے نہیں تھا، یہ اسلامی نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام ہے۔ اسلام لانے سے قبل ان کا نام بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ عبد الکعبہ تھا، اور بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ ان کا نام عبد عمر تھا۔ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، بندہ، اور یہ شرعی اصول و ضابطہ ہے کہ جب کوئی شخص اس لفظ کے ساتھ کسی بچے کا نام رکھے تو اس کی اضافت اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کسی نام کی طرف ہو۔ عبد کی اضافت اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کی طرف ہونا ضروری ہے۔ عبد الرحمن، عبد اللہ، عبد الرحیم، عبد الحلیم، عبد الشکور، عبد الصبور، عبد السمیع، اس طرح کے نام آپ رکھ سکتے ہیں، اور یہ بہترین ناموں میں سے ہیں، سب سے افضل ناموں میں سے ان ناموں کا شمار ہوتا ہے۔ عبد الکعبہ، کعبہ مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں۔ عمر ایک مخلوق کا نام ہے، اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس نام کو باقی رکھا جائے۔ ایسے جتنے نام تھے جو غیر شرعی تھے، شرعی نقطۂ نظر سے جائز نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام ناموں کو بدل دیا تھا۔ جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا تو ان کا نام بدل دیتے۔ انہوں نے بھی جب اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف کو میں نے ایک لیٹر لکھا کہ مکہ کے اندر میرے اہل و عیال اور جائیداد کی وہ حفاظت کرے، اس کے بدلے مدینے کے اندر جو ان کی جائیداد ہے میں حفاظت کروں گا۔ یہ لیٹر میں نے لکھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنا نام عبد الرحمن لکھا تو ادھر سے جواب آیا لا اعرف الرحمن۔ امیہ بن خلف مشہور دشمن رسول، کیا جواب آیا اس طرف سے؟ لا اعرف الرحمن، رحمان یہ نام میں نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کو بیان بھی کیا ہے کہ چاہے تم اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، یہ سب کے سب اللہ کے نام ہیں۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے، چاہے تم رحمان کے نام سے اسے پکارو یا اللہ کے نام سے پکارو، یہ اللہ رب العالمین کے ہی اسماء حسنی میں سے ہیں۔ مکہ والے اس نام سے چڑھتے تھے، بدکتے تھے، تو فوراً امیہ بن خلف نے جواب میں کیا کہا کہ اس نام کا ہمیں علم نہیں ہے، وہی نام لکھو جو ہمیں پتا ہے۔ کاتبنی باسمک الذی کان فی الجاہلیہ فکاتبتہ عبد عمر۔ عبد الرحمن وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہی جاہلیت کے اندر جو نام معروف تھا آپ کا، اس نام سے ہمیں آپ لیٹر لکھے تب ہم قبول کریں گے۔ تو میں نے پھر دوبارہ کیا لکھا؟ عبد عمر لکھا۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام زمانہ جاہلیت میں کیا تھا؟ عبد عمر تھا، اور یہی راجح ہے کہ ان کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد عمر تھا۔ ان کی والدہ کا نام شفا تھا، اور یہ بھی اسلام قبول کی تھی اور مدینے کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا تھا۔ ابھی انشاءاللہ اس کی تفصیل پوری آئے گی۔ ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ کثیر العیال تھے، بہت ہی لمبی تعداد ہے ان کے بال بچوں کی، بہت بڑی فیملی تھی، اور یہ اہل عرب کے یہاں
بہت ہی منقبت اور عظمت اور فضیلت کی بات ہوتی تھی کہ کسی کی فیملی بہت بڑی رہے. آج معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ بالکل اس کے برعکس ہو گیا ہے. لوگ عار سمجھتے ہیں کہ ہماری فیملی بڑی رہے، بلکہ کسی کے بچے زیادہ بھی ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے کہتے ہوئے جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں. یہ کبھی بھی نہ شرعی نقطہ نظر سے اچھی چیز رہی ہے اور نہ عقلی اعتبار سے لوگوں نے اسے کبھی کوئی اچھی چیز سمجھا ہے. اسی وجہ سے آپ پائیں گے کہ چاہے وہ مسلمان رہے ہوں یا غیر مسلم رہے ہوں، ہر زمانے میں کثرت اولاد پر لوگ ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے بے شمار اولاد سے نوازا تھا. بچوں کی تعداد 20 تھی اور 8 بچیاں تھیں ان کی، یعنی کل کتنے بچے ہوئے؟ 28، 2 کم 30. 4 بیویاں تھیں اور بچوں کی تعداد 20 بچے 8 بچیاں. تو جس طرح اللہ رب العالمین نے مال کی دولت سے نوازا تھا، اسی طرح اولاد کی نعمت سے بھی انہیں نوازا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کو ہوئی ہے اور یہ عام الفیل کے 10 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے ہیں. یہاں ایک بات بیان کر دوں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے عمر میں. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ پوچھنے والے کا مقصد کیا ہے؟ عمر کے اندر آپ پہلے پیدا ہوئے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ سے پہلے ہوئی ہے؟ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا، هو اکبر انا ولدت قبلہ وهو اکبر منی، کہ میری پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی ہے لیکن وہ مجھ سے بڑے ہیں. یعنی کتنا پیارا جواب ہے جس میں ادب ہے. صحابہ اکرام اگر عمر میں اللہ کے رسول سے بڑے بھی ہوتے تب بھی انہیں یہ گوارا نہیں تھا یہ کہنا کہ بھئی اللہ کے رسول سے بڑا ہوں، بلکہ انہوں نے کیا تعبیر کی؟ ولدت قبلہ وہو اکبر منی، پیدائش میری پہلے ہوئی ہے لیکن اللہ کے رسول مجھ سے بڑے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 10 سال بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہے. دیکھنے میں بڑے خوبصورت تھے اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہر طرح کی نعمت سے اللہ نے نوازا تھا، تو اس باب میں بھی اللہ رب العالمین نے انہیں بھرپور نوازا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور یہ ان 8 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا اور اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے. اس سے پہلے کہ دار ارقم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے دعوتی مشن کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کی کوشش کریں. ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مکے کے اندر یہ بہت بڑا دعوتی مرکز تھا. ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن اس چھوٹے سے گھر سے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی دعوت پہنچی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر پہ پناہ لیتے. صحابہ اکرام کے درمیان معروف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جمع ہوں گے. یہیں پر صحابہ اکرام جمع ہوتے، آپس میں ملتے اور اپنی دعوت کے متعلق آپس میں مشورے کرتے، پلاننگ کرتے اور پھر یہاں سے اسلام کی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کرتے. تو ابھی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اسلام کی دعوت جو شروع ہوئی تھی اس سے پہلے ہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے. انہوں نے ہجرت کے معاملے میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے.
حبشہ کی طرف صحابہ اکرام نے کتنے مرتبہ ہجرت کی ہے بتائیں؟ 2 مرتبہ ہجرت کی ہے. دونوں مرتبہ یہ شامل تھے. حبشہ کی طرف ہجرت کرنے میں دونوں مرتبہ یہ شامل تھے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو پھر مدینے کی طرف بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. جب مدینے کی طرف ہجرت کی، مدینہ تشریف لے گئے، تو یہ معروف ہے کہ صحابہ اکرام سب کچھ چھوڑ کر مکہ میں صرف اپنی جان لے کر مدینہ پہنچے تھے. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. جو یہاں پر رؤسا میں شمار ہوتے تھے، امراء میں شمار ہوتے تھے، وہاں جا کر فقیر تھے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ امیہ بن خلف کو وہ خط لکھ رہے ہیں کہ مکے کے اندر جو میری جائیداد ہے آپ ان کی حفاظت کریں، اس کے بالمقابل میں مدینے کے اندر آپ کی جائیداد کی حفاظت کروں گا. تو مکے کے اندر یہ امراء میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب مدینہ پہنچے تھے تو ان کے ہاتھ میں معمولی کچھ تھا، زندگی گزر بسر کرنے کے لائق بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد ایک بہترین پلاننگ یہ کی کہ مکے کے جو مہاجرین تھے ان کے ساتھ مدینے کے جو مسلمان تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے، ان کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا. ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا کہ یہ ایک دوسرے کی دیکھ بھال کریں گے. مدینے کے لوگوں نے، مدینے کے مسلمانوں نے جو ایثار و قربانی کی مثال پیش کی، دنیا کی کوئی تاریخ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی. غور کریں، ابھی میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ وہ لوگ تھے جو پوری تاریخ میں سب سے اخلاق کے اعتبار سے گرے ہوئے لوگ تھے. معمولی چیز کے لیے ان کے درمیان جنگیں شروع ہو جاتی، سالوں سال تک چھوٹی سی چیز کے لیے جنگ کرتے. وہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے اس طرح بدلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو یہ وقت ہے، جو یہ مدت ہے، پوری تاریخ میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی، اتنے اچھے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، کسی بھی علاقے کی، کسی بھی زمانے کی، آپ کو نہیں مل سکتا کہ اتنے اچھے لوگ ایک ساتھ ایک زمانے میں ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہوں. یہی لوگ تھے، کوئی الگ نہیں تھے. یہ انہی کی زندگی کے 2 ادوار ہیں. ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پہلے کے ادوار، اور ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد کا دور. وہی لوگ اس قدر بدل گئے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنیں. فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے درمیان اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، مواخات کا رشتہ قائم کیا. میرے اس انصاری بھائی نے مجھ سے کہا انی اکثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالی وانظر ای زوجتی ہویت نزلت لك عنها فاذا حلت تزوجتها. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے نئے مسلم بھائی کو، اسلامی بھائی، یہ ہے بھائی چارہ ہے، یہ اسلامی بھائی چارگی ہے، اسلامی رشتہ ہے. اور اسلامی رشتہ یہ نسبی رشتے سے زیادہ قوی ہوتا ہے. حقیقت میں جس کے دل میں اسلام کی محبت ہوگی، یہ رشتہ نسبی رشتے سے کہیں زیادہ قوی ہوتا ہے. اور صحابہ اکرام نے ایک موقع پر نہیں، بے شمار موقعوں پر اسے ثابت کر کے دکھایا ہے. بے شمار موقعوں پر اسے ثابت کر کے دکھایا ہے. غزوہ بدر کے بعد کا موقع آپ یاد کریں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ دیا تھا؟ جو جنگ بدر کے اندر قیدی آئے تھے ان کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے اور ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، اور میں اس کی شروعات کروں گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں،
اسلام قبول کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے فرزند کو کہ جنگ احد کے درمیان غالباً یا کسی جنگ میں ایک موقع ایسا آیا تھا، ابو قحافہ فرماتے ہیں اپنے فرزند کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کسی جنگ میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے ایک دم نرغے میں تھے، صرف بیٹے کی محبت کی وجہ سے میں نے تلوار نہیں چلائی تھی، آپ بالکل غافل تھے، اگر میں تلوار چلا دیتا تو آپ کو بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ آپ میری تلوار کے نرغے میں نہیں آئے تھے، اگر آپ میری تلوار کے نرغے میں آئے ہوتے، زد میں آئے ہوتے، تو میں باپ کی محبت کو نظر انداز کر دیتا اور تلوار چلا دیتا۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اسلام کی محبت کتنی بڑی محبت ہے۔ تو یہ نسبی رشتے سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ ایک شخص، مال کی محبت کتنی محبت ہوتی ہے، انسان مال کی وجہ سے اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، پتہ چلے کہ کہیں مال ملنے والا ہے اور وہاں جان جانے کا بھی خطرہ ہے، تو مال کی محبت میں اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ ہے مال کی محبت۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد یہ فتنہ ہے تمہارے لیے، مال کو اولاد پر بھی مقدم کیا ہے۔ تو مال کی جو محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں، وہ عجیب و غریب محبت ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو دو چیزیں اس کی جوان ہوتی ہیں، ایک ہے بچنے عمر کی محبت اور ایک ہے مال کی محبت۔ اس کو پتا ہے کہ چند لمحوں کا میں مہمان ہوں، اس کے باوجود مال کی محبت اس قدر سخت ہوتی ہے کہ اسے خرچ نہیں کر پاتا۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے، مال کی محبت ہر ایک کے دل میں ہے، اس کے باوجود کیا فرماتے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی ایک رشتہ قائم ہوا ہے، اسلامی رشتہ، فرماتے ہیں کہ میرے مال میں سے آدھا حصہ آپ کا ہے، میرا جتنا مال ہے آدھا حصہ آپ کا ہے، اور میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو، ایسا نہیں کہ ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں آپ دوسرے اس سے شادی کر لیں، جو آپ کو پسند ہو آپ بتا دیں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جیسے عدت گزار کے حلال ہو جائے گی آپ شادی کر لیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایثار و قربانی کی مثال جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ قرآن کی آیتیں ان کی فضیلت میں نازل ہوتی تھی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، خود بھوکے سو جاتے لیکن اپنے بھائی کو بھوکا سوتے ہوئے دیکھنا برداشت نہیں ہوتا تھا انہیں۔ تو یہ تھے ان کی ایثار و قربانی کی حالت، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان کے اوپر سے گواہی دی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا ان کو؟ آج لوگوں کی حالت کیا ہے کہ اگر کچھ موقع ملے تو پھر ایسے موقع پر اچھی طرح اس کو کیش کر لیتے ہیں، بھنانے کا کوئی موقع بس ملنا چاہیے، پھر کوئی موقع کوئی چوکنا نہیں چاہتا۔ اکثر لوگوں کی حالت یہی ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اعتذار کیا اور کہا کہ آپ کے مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایک تاجر آدمی ہوں، مجھے بس بازار کہاں ہے، مارکیٹ کہاں ہے، اس کی رہنمائی کر دیں، میں انشاءاللہ تجارت کے ذریعے اپنا پیٹ پال لوں گا اور اپنی ضرورت پوری کر لوں گا۔ تجارت کے غرض سے داخل ہوئی، یہیں سے ان کے مال کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تجارت کے اندر ایک عجیب و غریب برکت رکھی ہے، اگر کوئی حلال طریقے سے اسے انجام دے تو، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس میدان میں داخل ہونے کے بعد اپنے آپ کو حرام سے بچا پاتے ہیں۔ کم از کم کچھ نہ کریں تو اپنی زبان کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو حرام کر دیں، ایک حلال تجارت کو اپنی زبان کے ذریعے حرام کر دیتے ہیں، جی توڑ محنت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اسلامی اصولوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے اور مختلف طریقوں سے اسے گندا کر دیتے ہیں، پراگندہ کر دیتے ہیں اور ایک حلال چیز کو حرام کے اندر بدل دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت برکت رکھی ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر دو مسلمان آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں
تجارت کرتے ہیں اور دونوں صداقت سے کام لیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان دونوں کی تجارت میں، خریدنے والے کے اندر بھی بیچنے والے کے اندر بھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ اور جب دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، محقت برکت بیعہما، فوراً وہیں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ ہوشیاری سے بہت کما لیا، سامنے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ مال ڈپلیکیٹ تھا، دوسری کوالٹی کا تھا، اور فرسٹ کوالٹی کا کہہ کے ہم نے بیچ دیا اس کو۔ ایک کمال ہوشیاری تھی ہماری، لیکن حقیقت میں اس کے اندر برکت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مال کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے اسے خود پتہ نہیں رہتا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے برکت ہو تو اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر وعدہ کیا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ رزق دیتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے رزق میرا آ رہا ہے۔ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنی حلال چیز کو پراگندہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس کو گرچہ کم ہو اس کو حرام چیزوں کی آمیزش سے بچا کر رکھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہوگی تو یہی آپ کے لیے بہت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تجارت شروع کی تھی تو بہت زیادہ ان کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں، اب یہاں سے ان کی زندگی کیسے بدلتی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی تجارت میں کیسے برکت ہوتی ہے، انشاءاللہ آگے سنیں گے آپ۔ اللہ رب العالمین نے ایک تو ان کی مال کی برکت ہے، نعمت ہے، جس کے بارے میں تفصیل سے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ کہ کتنا مال اللہ رب العالمین نے انہیں دیا اور کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے راستے میں سے خرچ کیا۔ علم کے اندر بھی ان کا ایک اونچا مقام تھا، بلکہ ان کے ترجمے میں محدثین نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جو چند صحابہ کرام فتوے دیتے تھے یا جن کی طرف صحابہ کرام رجوع کرتے تھے تو ان میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ ان کا علمی مقام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بے شمار احادیث کی انہوں نے روایت کی، ان کی احادیث کی تعداد مسند بقی بن مخلد میں 65 ہے۔ مسند بقی بن مخلد، آپ لوگوں نے کبھی نام سنا ہے؟ کسی نے نام سنا ہے اس مسند کا؟ مسند بقی بن مخلد۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مسند ہم تک نہیں پہنچی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے یہ شاگرد تھے، بقی بن مخلد رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند الحمدللہ پہنچی ہے، اور سب سے بڑی مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند ہے، جس میں تقریباً 40,000 حدیثیں ہیں، تقریباً 40,000 حدیثیں ہیں۔ تاریخ میں سب سے بڑی مسند بقی بن مخلد رحمہ اللہ کی مسند تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند سے بھی کہیں بڑی مسند بقی بن مخلد رحمہ اللہ کی مسند تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسند ہم تک پہنچی نہیں۔ البتہ وہ احادیث دوسرے طریق سے ہم تک پہنچ گئی ہے، لیکن ان کی یہ کتاب ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ اکثر و بیشتر جو آپ سنتے ہیں کہ فلاں صحابی کی اتنی حدیثیں ہیں، فلاں صحابی کی اتنی حدیثیں ہیں، تو اس کا شمار کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ اسی مسند سے کیا جاتا ہے، مسند بقی بن مخلد کے اندر اس صحابی کی کتنی حدیثیں ہیں، اسی سے ان کی احادیث کی تعداد کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسند ہے، ان کی احادیث ہے، تو مسند بقی بن مخلد میں ان کی تعداد کتنی پہنچتی ہے؟ 65 حدیثیں۔ اسی دور کے ایک محدث تھے امام برتی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک خاص کتاب مسند عبد الرحمن بن عوف کے نام سے ترتیب دی تھی۔ اپنی سند سے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کو بیان کیا ہے، روایت کی ہے اپنی سند سے، اور یہ 3 صدی ہجری کے عالم ہیں۔ 280 ہجری کے اندر وفات ہوئی ہے ان کی، 280 ہجری کے اندر۔ امام بخاری کی وفات کتنے ہوئی ہے؟ 256۔ امام ابو داؤد کی 275۔ امام ترمذی کی 79 اور 80 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یعنی امام ترمذی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے
زمانے کے ہیں یہ امام برتی رحمہ اللہ، جنہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کو اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ کتاب چھپ کے آ گئی ہے، مسند عبد الرحمن بن عوف امام برتی رحمہ اللہ کی یہ کتاب چھپ کر آ گئی ہے۔ الحمدللہ میں نے دیکھا اس کو، اس کے اندر 52 حدیثیں ہیں۔ مسند برتی کے اندر امام برتی رحمہ اللہ کی مسند عبد الرحمن بن عوف میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 52 حدیثیں موجود ہیں۔ تو اگر کوئی ان کی احادیث کو ایک جگہ پر پڑھنا چاہے تو ان کے لیے سب سے بہترین کتاب کون سی ہوگی؟ یہی مسند عبد الرحمن بن عوف امام برتی رحمہ اللہ کی۔ اس کتاب کو اٹھائیں، تمام حدیثیں ان کو ایک جگہ پر مل جائیں گی۔ صحیحین کے اندر بھی ان کی حدیثیں موجود ہیں الحمدللہ، صحیح بخاری کے اندر بھی، صحیح مسلم کے اندر بھی، صحیح اسانید سے۔ تو علم کے بھی یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اندر بھی اونچا مقام رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور امت کو پہنچایا بھی ہے۔ اسی وجہ سے آپ پائیں گے کہ خلفائے راشدین نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار، اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حج کے لیے جب قافلے کو بھیجتے حج کے موسم میں، اگر خود نہ جاتے تو اپنا نائب بنا کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے۔ کسی کو نائب بنا کر بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ حج کے مسائل جو ہوں گے، یہ لوگوں کے جو علمی مسائل ہوں گے، یہ مرجع ہوں گے، مفتی ہوں گے، یہی فیصلہ کریں گے۔ تو یہ مقام خلفائے راشدین کی طرف سے ان کو عطا کیا جانا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ علم کے اندر ان کا مقام بہت ہی اونچا تھا۔ آپ نے وہ حدیث مشہور سنی ہوگی، کورونا کے زمانے میں بہت زیادہ یہ حدیث بیان کی جاتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طاعون امواس کا واقعہ پیش آیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جا رہے تھے، ابھی سرغ نامی ایک جگہ ہے، وہاں تک پہنچے تھے، خبر مل رہی ہے کہ شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متردد ہیں کہ ایسے موقع پر ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اور عمر فاروق کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، صحیح بخاری کے اندر مروی ہے کہ پہلے کے زمانے میں بعض ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ اگر میری امت کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جس کو محدث کہتے ہیں، فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي فَإِنَّهُ عُمَرُ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر اگر یہ کسی کو مقام حاصل ہے تو وہ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے جس کی سند میں کچھ اختلاف ہے اور راجح یہ ہے کہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو یہ مقام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی علمی مسئلے میں کسی دوسرے صحابی کی طرف رجوع کریں تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صحابی کا علمی مقام کیا ہوگا۔ تو یہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متردد ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو مشورہ دیا اور اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی، اللہ کے رسول کی کیا تعلیم ہے اس مسئلے میں بیان کیا، تو فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مشورے پر عمل کیا۔ انہوں نے فوراً بیان کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول کی تعلیم ایسے موقع پر یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہو اور آپ وہاں پر موجود ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلیں، اور آپ اگر باہر ہو تو اندر داخل نہ ہو۔ اس لیے ہم ابھی باہر ہیں، ابھی سرغ نامی جگہ پر ہم موجود ہیں، شام کے علاقے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اندر جانے کی، شہر کے اندر داخل ہونے کی اجازت شرعی طور پر نہیں ہے۔ دیکھیں یہ فیصلہ کب ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اور آج 1400 سال کے بعد دنیا نے بھی اسی کو تسلیم کیا کورونا کے زمانے میں کہ کسی باہر سے کہیں پر وبا پھیلی ہوئی ہو تو کسی کو آنے نہ دیا جائے، اگر کوئی آئے بھی تو اس کو الگ تھلگ رکھا جائے، کوارنٹائن میں رکھا جائے۔ یہ فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا۔ تو یہ بتانا مقصود اصل یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی
طور پر بھی بہت ہی اونچا مقام رکھتے تھے. اکثر و بیشتر ان کے تعلق سے جب بیان کیا جاتا ہے تو مال کے تعلق سے بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے, اور یہ جوانب بہت سارے لوگ بیان نہیں کرتے, حالانکہ علم کے طور پر بھی بہت ہی اونچا مقام ان کا تھا. اس لیے اس چیز کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں, اور ان کے پاس آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جبیر بن مطعم, جابر بن عبداللہ, مسور بن مخرمہ, اور عبداللہ بن عامر بن ربیعہ وغیرہ یہ کبار اہل علم ہیں, ان کا مقام و مرتبہ معروف ہے. یہ تمام کے تمام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی شاگرد ہیں. یہ تمام کے تمام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. یہ علمی طور پر ہوا. اب میدان جہاد کے اندر آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جہاں کہیں ضرورت پڑی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. کسی بھی غزوے میں یہ پیچھے نہیں رہے, بلکہ غزوے احد کے موقع پر جب دشمنوں کی طرف سے دوبارہ حملہ ہوا تھا تو ایسے موقع پر صرف چند صحابہ اکرام تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے. اکثر و بیشتر کے پاؤں اکھڑ گئے تھے, جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر تفصیل کے ساتھ کیا, اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی معافی کا بھی اعلان کیا ہے کہ ان سب کو ہم نے معاف کر دیا ہے. اس لیے اگر اس وجہ سے صحابہ اکرام میں کوئی تان کرتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر تان کر رہا ہے, اللہ رب العالمین کے فیصلے پر کلام کر رہا ہے, اور اس طرح اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. یہ چند صحابہ اکرام جو اس سخت حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. بعض روایت کے اندر ملتا ہے کہ صرف 12 ان کی تعداد تھی, ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس جنگ میں تقریباً 20 زخم ان کو آئے, جنگ احد میں, اور اسی جنگ میں وہ اپنے پیر سے معذور ہو گئے تھے, اور پیر کے اندر بھی سخت ان کو چوٹ آئی تھی, جس وجہ سے وہ لنگڑا کے چلتے تھے, اور ان کے پیر کے اندر کچھ اس وجہ سے لنگڑا پر نظر آتا تھا. تو یہ جنگ اور جہاد کے موقع پر بھی کبھی کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہے, ہر جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے, پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے, سب کے ساتھ یہ کھڑے رہے. کہیں پر بھی انہوں نے پیٹھ نہیں دکھایا, اور کہیں پر بھی یہ پیچھے نہیں رہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو پوری امت میں کسی کو نہیں ہے, کسی بھی صحابی کو نہیں ہے, کسی امتی کو نہیں ہے. کون سی فضیلت ہو سکتی ہے یہ؟ پوری امت کے اندر صرف 2 لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہے, فرمائیں. امامت کی فضیلت, یہ جو شرف ہے یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے. پوری امت میں صرف 2 لوگ ہیں جن کی امامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے. ایک ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے کون ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ کون سا مقام اللہ رب العالمین نے اس صحابی رسول کو عطا کیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب خنجر مارا گیا مسجد نبوی کے اندر, جس سے ان کی وفات ہوئی, شہادت کی موت انہیں نصیب ہوئی, جس کی ہمیشہ وہ دعا کرتے تھے, تو اس موقع پر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ پر امامت کے لیے کن کو بڑھایا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھایا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ فجر کی نماز پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ نحل پڑھتے تھے, اور پوری سورہ ختم کر دیتے تھے ایک رکعت میں. غور کریں, تقریباً 10-12 صفحے کی سورہ ہے, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت میں پوری سورہ یوسف ختم کر دیتے تھے. بلکہ بہت سارے صحابہ کرام سن کر بکثرت پڑھنے کی وجہ سے ان کو یاد ہو گیا تھا یہ سورہ یوسف. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام فجر کی نماز کب شروع کرتے تھے؟ اسفار میں یا غلس میں؟ اجالا ہونے کے بعد یا ایک دم جب اندھیرا رہتا ہے؟ اگر اجالا ہونے کے بعد شروع کیا جائے تو سورہ یوسف پڑھتے پڑھتے سورج طلوع ہو جائے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے ہی
فجر کا وقت ہو جاتا صحابہ اکرام اسی وقت فجر کی نماز شروع کرتے تھے اسی مصلی پر. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ علم کے بہت اونچے مقام پر فائز تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی فقاہت کا ایک نمونہ دیکھیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر مارا گیا اسی مصلی پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ بڑھا کر آگے ان کو امامت کے لیے بڑھا رہے ہیں کہ آپ نماز مکمل کرائیں. قرآن کی سب سے 2 چھوٹی صورتوں کا انتخاب کرتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے قرآن کی سب سے 2 چھوٹی صورتوں کا انا اعطیناک الکوثر اور اذا جاء نصر اللہ، ان 2 صورتوں کو پڑھا کر فجر کی نماز ختم کرتے ہیں. یہ امام کے فقیہ ہونے کی دلیل ہے اور ایسا امام کو ہونا چاہیے کہ حالات کے اعتبار سے نماز کو لمبی یا چھوٹی کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک دم ایک پیٹرن بنا لیا ہے کہ اتنا پڑھنا ہی ہے، چاہے لوگ نشیط ہوں یا چاہے کوئی آفت آ جائے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حالات کے اعتبار سے امام کو نماز لمبی یا چھوٹی کرنی چاہیے. یہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا جا چکا ہے. صحابہ اکرام پریشان ہیں، اگر نماز لمبی ہوتی تو فتنے کے اندر وہ پڑھ سکتے تھے. سب سے 2 چھوٹی صورتوں کا انتخاب کیا، جلدی نماز ختم کی اور فوراً صحابہ اکرام ان کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے. تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ ہے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر مار دیا، یہ بات بھی بیان کر دیں، جب ان کو خنجر مارا گیا تقریباً 3 دن تک اس کے بعد زندہ رہے. جب یقین ہو گیا کہ اب موت قریب ہے، بچنے کا کوئی چانس نہیں، کوئی امید اب باقی نہیں رہی، صحابہ اکرام نے ان سے طلب کیا کہ آپ وصیت کر دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بعد خلیفے کا اعلان کر دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اعلان کر دوں تو مجھ سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح اپنے بعد ہونے والے خلیفے کے نام کا اعلان کر دیا تھا، تو ان کی سنت پر عمل کروں گا. اور اگر کچھ بھی اعلان نہ کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر نام کے ساتھ ابوبکر صدیق کا نام نہیں لیا تھا. البتہ اشارے کی زبان میں بے شمار جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. پھر انہوں نے ان دونوں کے طریقے کو جمع کیا، صراحت کے ساتھ کسی ایک کا بھی نام اعلان نہیں کیا اور بالکل بھی خالی نہیں چھوڑ دیا اس میدان کو، بلکہ 6 لوگوں کا انتخاب کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کے ناموں کا انتخاب کیا. یہ کون تھے؟ یہ 6 لوگ کون تھے؟ یہ سب کے سب وہ صحابہ اکرام تھے جن کے بارے میں عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے جن 6 لوگوں کا نام لیا ہے یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت بالکل راضی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے خوش تھے، راضی تھے. میں ان کے نام کا اعلان کر رہا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کیا جائے. یہ سب کے سب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان میں سے ایک کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ایک ساتھ 10 صحابہ کرام کا نام لیا تھا اور ہر ایک کے نام کے ساتھ اعلان کیا تھا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ. اس طرح 10 لوگوں کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں لیا اور ان کے ناموں کا اعلان کیا کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں. اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشرہ مبشرہ. ایسے لوگ تھے جو زمین پر چلتے تھے لیکن جنت کی خوشخبری نہیں ملی ہوئی تھی. دنیا میں وہ لوگوں کے درمیان چلتے تھے، زندگی گزارتے تھے، پراگندہ حال تھے، لیکن جنت کے اندر ان کے گھر بنے ہوئے تھے. ایسے لوگ تھے یہ. ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے بعد جن 6 لوگوں کے ناموں کا اعلان کیا یہ سب کے سب کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ بالجنہ ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف 6 لوگ کیوں ہیں؟ وہاں تو 10 ہیں نا عشرہ مبشرہ، تو 10 میں سے صرف 6 لوگوں کے نام کا اعلان کیوں کیا؟
तो जाहिर सी बात है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की वफात उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले हो चुकी है। दूसरे नंबर पर वो खुद हैं, दो निकल गए, और अबू उबैदा आमिर बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ही वफात पा चुके थे। अबू उबैदा आमिर बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अशरे मुबशरा में शामिल हैं, उनकी वफात उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले हो चुकी थी। 3 निकल गए, कितने बाकी बचे? 7। 7 में से 6 लोगों के नाम का ऐलान किया, एक को जानबूझकर छोड़ दिया। ये कौन थे? ये थे सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहनोई थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहनोई थे। सबका नाम लिया, अपने बहनोई का नाम निकाल दिया कि ये नहीं रहेंगे। इल्जाम ना आए कि अपने रिश्तेदार को ये खिलाफत सौंप के गए हैं। जिनके नामों का ऐलान किया, क्या इनमें ये ख्वाहिश थी कि मैं खलीफा बनूंगा? आज के जमाने में हालत क्या है? किसी भी तरह जोड़ तोड़ करके मुझे गद्दी चाहिए, मुझे ओहदा चाहिए। आज ही देख ले बिहार में क्या हुआ है, जानते हैं ना आप लोग, नीतीश कुमार की हुकूमत में। तो आज ये, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख इसी तरह रही है। ये इस्लाम की बरकत है। बस एक जमाना उन्हीं का गुजरा है जो मामूली चीजों के लिए एक दूसरे के साथ सालों साल तक जंग करते थे, और यहां पर खिलाफत का मौका है, पूरी इस्लामी सल्तनत के बादशाह बनने का मौका है, और यहां पर सबको ये अपनी पीठ बचा रहे हैं कि किसी तरह मुझे छुट्टी मिल जाए और मेरा नाम कट जाए। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले ही अपने बहनोई का नाम इन 7 लोगों में से निकाल दिया कि सईद बिन ज़ैद नहीं रहेंगे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके फर्जंद थे। लगा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि उनका नाम ना लेने की वजह से शायद कि उनके दिल में कुछ ये अरमान लग रहा है या कुछ रंजीदा हो सकते हैं ये, तो कहा कि मशवरे में इनको शामिल कर लिया जाए। मशवरे में इनको शामिल कर लिया जाए जब मशवरे की जरूरत पड़ेगी। अलबत्ता ये ओहदा इनको नहीं मिलेगा, ओहदा इनको नहीं मिलेगा। इन 6 सहाबा इकराम में से उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आपस में अगर इत्तेफाक से खलीफा का इंतखाब हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अगर इख्तिलाफ हो जाए, इन 6 लोगों के दरमियान अगर इख्तिलाफ हो जाए, तो ऐसी सूरत में अब्दुर्रहमान बिन औफ जो कहेंगे उसी पर फैसला होगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ जो कहेंगे उसी पर फैसला होगा, उनका कौल आखिरी कौल होगा, उन्हीं का फैसला आखिरी फैसला होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक क्या था। ऐसे मौके पर कोई शख्स हम में से होता, आज के ज़माने का होता, तो क्या करता? सबसे पहले, और उनका नाम ऐलान भी किया था, 6 लोगों में उनका भी नाम था ना, तो सबसे पहले कि एक तो मेरा नाम मौजूद है, ऊपर से ये अथॉरिटी मिली हुई है कि मैं जो कहूंगा वही आखिरी फैसला होगा। तो जाहिर सी बात है कि कौन गद्दी छोड़ने वाला होता? इस्लामी सल्तनत का खलीफा बादशाह बनने का मौका मिला, तो कौन ऐसा मौका कौन छोड़ना चाहता हो? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन सहाबा इकराम को जमा किया जिनके नामों का ऐलान किया था। कौन थे ये? तलहा, जुबैर, साद बिन अबी वक्कास, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन 5 सहाबा इकराम को जमा किया और उनसे कहा कि आप लोगों में से अगर कोई खुद से दस्तबरदार होना चाहे, तनाजुल इख्तियार करना चाहे, तो तनाजुल इख्तियार कर ले, ताकि चुनने में आसानी हो कि किनको खलीफा बनाया जाए। और सबसे पहले मैं खुद दस्तबरदार होता हूं। उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले मैं खुद दस्तबरदार होता हूं, मुझे खलीफा नहीं बनना है, मुझे ओहदा नहीं चाहिए। आप लोगों में से कोई तनाजुल इख्तियार करना चाहे तो तनाजुल इख्तियार कर ले। फौरन साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तनाजुल इख्तियार कर लिया, तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तनाजुल इख्तियार कर लिया, जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तनाजुल इख्तियार कर लिया। सही बुखारी की रिवायत है कि अली और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से उसके तशैखान, ये सही बुखारी के अल्फाज हैं। ये भी इस ओहदे से किसी तरह जान बचाकर निकलना चाहते थे,
لیکن ان کو خاموش کرایا گیا لوگوں کی طرف سے. اس کے تحت فعل مجہول کا صیغہ ہے. ان دونوں کو خاموش کرایا گیا کہ آپ نہیں کر سکتے تنازل اختیار, آپ دستبردار نہیں ہو سکتے, آپ کو ہونا پڑے گا. تو لوگوں کی طرف سے ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ زبان نہیں کھول سکتے. تو آخر میں یہ دونوں بچے جن کے بارے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین انداز میں صحابہ اکرام سے مشورے کر کے, لوگوں کے گھروں گھروں میں جا کر کے بہترین انداز میں اس معاملے کو ہینڈل کیا, اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری امت متفق ہو گئی, اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمام لوگوں نے بیعت کی. اس معاملے کو جو انہوں نے ہینڈل کیا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس سے ان کی علم اور فقاہت کی اور اس طرح کے معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا جانا چاہیے یہ جھلک ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کتنا علم عطا کیا تھا. یہ تمام جوانب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہیں. اب آخری ان کی زندگی کا ایک زاویہ وہ ہے مال کے تعلق سے. شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ جب مدینہ پہنچے تھے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. انہوں نے اپنے انصاری بھائی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا درخواست کی کہ مجھے مارکیٹ کہاں ہے, بازار کہاں ہے, آپ اس کی رہنمائی کر دیں, میں تجارت کرنا چاہتا ہوں, تاجر آدمی ہوں, تجارت کے ذریعے انشاءاللہ میں اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر لوں گا. اللہ رب العالمین نے ان کی دولت کے اندر, ان کے مال کے اندر ایسی برکت دی کہ چند سالوں کے اندر سب سے دولت مند اور سب سے امیر صحابہ اکرام میں, بلکہ سب سے عرب کے اندر امیر لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا. اللہ رب العالمین نے ایسی دولت دی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی طرف سے امہات المؤمنین کو اس قدر تحفے تحائف دیے جاتے اور اس قدر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیکھ بھال کرتے کہ ان کو کوئی غم نہیں تھا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ رب العالمین عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلسبیل الجنہ سے, جنت کے نہر سے اللہ رب العالمین کو پلائے. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعا کرتی تھی. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر اونٹوں کا اتنا بڑا قافلہ داخل ہوا کہ پورا مدینہ ہلنے لگا. ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں آج کی طرح راستے ہموار نہیں تھی. کہیں سے کوئی قافلہ گزرتا تو گھوڑوں کے ٹاپوں کی وجہ سے اور اونٹوں کے چلنے کی وجہ سے اس قدر آسمان گرد و غبار ہو جاتا. آج بھی اگر آپ نے کوئی منظر دیکھا ہو اس طرح ریگستان میں اونٹوں کے چلنے کا قافلے کی شکل میں, تو اس منظر کو دیکھیں کہ کس قدر آسمان پراگندہ ہو جاتا ہے. پورا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کالا بادل آیا ہوا ہے, اس طرح لگتا ہے. تو پورا مدینہ اونٹوں کے چلنے کی وجہ سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کانپ رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ آخر یہ کیا ہے, کہیں کوئی لشکر آیا ہے, کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اونٹ ہیں جو ابھی باہر سے آئے ہوئے ہیں. ہر اونٹ کے اندر پورا ساز و سامان لدا ہوا ہے. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 700 ہے. 700 اونٹ ہے اور پورا ساز و سامان سے لدا ہوا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا کا پورا مال صحابہ اکرام کے درمیان تقسیم کر دیا. پورا کا پورا مال صحابہ اکرام کے درمیان تقسیم کر دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا. یہ کون شخص کر سکتا ہے جس کی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو؟ اس وجہ سے مورخین کہتے ہیں, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مدینے کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں تھا جن کے پاس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی برکت نہیں پہنچی تھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے جو فائدہ نہ اٹھا رہا ہو. 1/3 1/3 والا حصہ, 1/3 حصہ ایسے لوگوں کا تھا جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لیتے تھے. مصیبت زدہ تھے, کسی تجارت کی وجہ سے ضرورت پڑتی مال کی, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور ان سے قرض لیتے تھے.
एक तिहाई हिस्सा ऐसे लोगों का था जो किसी से कर्ज लिए होते लेकिन अदा नहीं कर पाते, तो ताउन के लिए उनके पास जाते। ये कर्ज के तौर पर नहीं लेते बल्कि ताउन के तौर पर लेते, यानी बाद में लौटाना नहीं है। तो अब्दुर्रहमान औफ रज़ियल्लाहु ताला दिल खोलकर इनको देते थे। और एक तिहाई हिस्सा उन लोगों का था जो दोस्तों अहबाब थे, सिला रहमी के तौर पर अब्दुर्रहमान औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको दिया करते थे और इनके ऊपर खर्च किया करते थे। इनके माल का हिसाब लगाने वाले जब हिसाब लगाते थे, अब गौर करें कि क्या अंदाज था। नेक लोगों के हिसाब लगाने का अंदाज किसी चीज का बिल्कुल अलग होता है उन लोगों से जो दुनियादार होते हैं। अगर किसी के माल का हिसाब लगाया तो किस तरह हिसाब लगाते हैं लोग? ये कहते हैं ना कि उनकी इतनी प्रॉपर्टी है, उनका हिसाब लगाते वक्त माल का लोग इस तरह हिसाब लगाते हैं कि जो उनके पास मौजूद है। आप अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पढ़ें, जिन लोगों ने उनकी सीरत के बारे में लिखा है, जैसे इब्न साद रहमहुल्लाह ने तबक़ातुल कुबरा के अंदर, हाफिज़ ज़हबी रहमहुल्लाह ने, बल्कि सहाबा इकराम की ज़िंदगी ऊपर जिन मुहद्दिसीन ने भी किताबें लिखी हैं, मसलन इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने अल-इस्तिआब के अंदर, इसी तरह इब्नुल असीर ने उसदुल गाबा के अंदर, हाफिज़ इब्न हजर ने अल-इसाबा के अंदर, इसी तरह हाफिज़ ज़हबी रहमहुल्लाह ने जो उनकी शामिल किताब है सियर व आलाम नुबला के अंदर, बल्कि अगर कोई सिर्फ एक किताब पढ़ना चाहे उनकी सीरत के बारे में तो मैं मशवरा दूंगा कि पहली जिल्द सियर व आलाम नुबला की हाफिज़ ज़हबी रहमहुल्लाह की जो किताब है बहुत ही मायनाज किताब है। अगर कोई अरबी समझ सकता हो तो पहली जिल्द को ज़रूर पढ़ ले। सियर व आलाम नुबला से हाफिज़ ज़हबी रहमहुल्लाह की इस किताब से पहली जिल्द को ज़रूर पढ़ ले। इस पहली जिल्द में सहाबा इकराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से उन्होंने बयान किया है। तो इसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के ताल्लुक से जो हाफिज़ ज़हबी ने लिखा है वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। तो इसके अंदर हाफिज़ ज़हबी रहमहुल्लाह ने और दूसरे सीरत निगारों ने जो उनके माल का हिसाब लगाया है, तो किस तरीके से हिसाब लगाया है, वो उनके माल का हिसाब लगाते हुए अक्सर व बेशतर आप पाएंगे इस तरह बयान करते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रास्ते में इतना खर्च किया, अल्लाह के रास्ते में इतना खर्च किया, इतने हजार दिनार वहां पर खर्च किया, इतने हजार दिनार वहां पर खर्च किया। मसलन एक जमीन उन्होंने बेची 40,000 दीनार में, 40,000 दीनार में एक जमीन बेची। बेचने के बाद इस पैसे से सबसे पहले अपने कबीले के जो लोग थे बनु ज़ोहरा के, अभी मैंने शुरू में कहा था कि बनु ज़ोहरा से ताल्लुक रखते हैं, तो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को, जो अपने करीबी लोग थे, सबसे पहले उनको दिया। उनको देने के बाद फिर अशर मुबशरा बिल जन्नह जो साहबा इकराम थे उनको दिया, फिर उम्महातुल मोमिनीन को दिया, फिर दूसरे साहबा इकराम को दिया। यहां तक कि मदीने के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं बचा जिनके पास अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हदिया और तोहफा ना पहुंचा हो। कोई शख्स ऐसा नहीं बचा था। यहां तक कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अपनी मालदारी में मारूफ है ना, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल पहुंचता। बल्कि अपनी वफात के वक्त, जिस वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हुई थी, उस वक्त तकरीबन 100 बदरी साहबा इकराम जिंदा थे। ये बदरी साहबा इकराम जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में ऐलान किया, इअमलू मा शिअतुम फ़क़द गफ़रतु लकुम, कि जो दिल में आए तुम अमल करो, हमने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया, बख्श दिया है। उनमें से अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु खुद थे। जिस वक्त उनकी वफात हुई तकरीबन 100 सहाबा इकराम अभी बदरी साहबा में से जिंदा थे। सन 32 हिजरी में इनकी वफात हुई है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा थे उस वक्त इनकी वफात हुई है अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और बकी के अंदर दफन किए गए हैं, जो मदीने का मशहूर कब्रिस्तान है मस्जिद नबवी से मशरिक की जानिब। जिन्होंने मदीने की ज़ियारत की वो जानते हैं, इस कब्रिस्तान के अंदर सहाबा इकराम की तकरीबन 10,000 सहाबा इकराम की कब्रें हैं, जिनमें से एक अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इनकी वफात हुई है सन 32 हिजरी में, और उन्होंने ही इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई है। तो उस वक्त 100 बदरी सहाबा इकराम जिंदा थे। इन्होंने अपने माल में से
ان صحابہ اکرام کے لیے جو بدر کے اندر شریک تھے وصیت کی تھی کہ 100 اونٹ ان کو دیے جائیں. اللہ اکبر. اب غور کریں کہ ایک ایک صحابی کو اتنا ملا ہے. ایک منٹ. نہیں 100 اونٹ نہیں, 400 دینار. 400 دینار کا امام زہری نے فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد تقریباً 100 تھی, اور 400 دینار کا اس زمانے میں کسی کے پاس 25 دینار تک ہو جائے تو مالدار میں شمار ہوتا تھا. اگر کسی کے پاس 25 دینار, دینار کس کو کہتے ہیں؟ سونے کے سکے کو. سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا ہے. آج کسی کے پاس تھوڑا سا بھی سونا ہو تو کتنا مالدار شمار ہوگا؟ تو سونے کے سکوں کو دینار کہا جاتا ہے. 25 دینار کسی کے پاس ہو تو مالدار میں ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے وصیت کی تھی کہ 400 دینار کر کے تمام بدری صحابہ اکرام کو میرے اس مال میں سے دیا جائے. اس لیے اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا ہے تو اس مال میں سے ہمیں خرچ بھی کرنا چاہیے. اس مال میں سے ہمیں خرچ بھی کرنا چاہیے. مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کو حلال طریقے سے خرچ کیا جائے, ورنہ یہ دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والا بھی ہے. تو مال کے دو پہلو ہیں. مال کے دو پہلو, یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے اکثر و بیشتر کہ جن کے پاس جس قدر مال آتے جاتا ہے وہ سیدھے راستے سے اسی طرح ہٹتے جاتا ہے. اگر کسی کی یہ حالت ہے تو انہیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے, اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا ہے تو اس مال کا ہم صحیح استعمال بھی کریں, اپنے بال بچوں کے لیے بھی کریں. ایسا نہیں کہ پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اور اپنے بال بچوں کو فقیر اور مسکین چھوڑ کر جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع کیا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں, اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بال بچوں کو تم فقیر چھوڑ کر جاؤ اور لوگوں کے دروازوں پر جا کے وہ ہاتھ پھیلاتے رہے, اس سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے بال بچوں کو تم مالدار چھوڑ کر جاؤ اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. تو اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے کہ پورا مال کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور اپنے بال بچوں کو فقیر چھوڑ کر جائے اور لوگوں سے وہ مانگتا پھرے. یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. البتہ سب کچھ صرف بال بچوں کے درمیان اور اپنے درمیان ہی رکھ دے, گرچہ اللہ رب العالمین نے بے شمار مال و دولت سے نوازا ہو لیکن لوگوں کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہ ہو, یہ بھی شرعی طریقہ نہیں ہے. تو انہوں نے اس طرح ایک ایک بدری صحابی کو انہوں نے 400 درہم دینار دیے. ان کی وفات کے بعد یہ صحابہ اکرام کہتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی بدری صحابی ایسے نہیں تھے جو مالدار نہ ہو گئے ہوں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوری زندگی امہات المؤمنین کی کفالت کرتے رہے اور ان کے گھروں میں سب کچھ پہنچاتے رہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کی وفات ہوئی, جو انہوں نے مال چھوڑا تھا اور ان کا یہ مال ان کے ورثاء کے درمیان تقسیم کیا گیا, تو اس کے بارے میں ابن سعد رحمہ اللہ نے الطبقات الکبریٰ کے اندر, یہ تاریخ کی بہت ہی عظیم کتاب ہے الطبقات الکبریٰ ابن سعد رحمہ اللہ کی, یہ متقدمین میں سے ہیں. 230 ہجری میں ان کی وفات ہے, جی غالباً 230 ہجری میں وفات ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے ہیں. الطبقات الکبریٰ اور سند کے ساتھ اپنی بات کو وہ بیان کرتے ہیں. تو تفصیل کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کی سیرت آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گی, اور یہ متقدمین میں سے ہیں. تو جو ان کے ترکے کے بارے میں انہوں نے نقل کیا ہے, جو مال یہ چھوڑ کر گئے تھے اور ان کے ورثاء کے درمیان جو مال تقسیم کیا گیا تو کس کو کتنا ملا, بیان کرتے ہیں. ترک عبد الرحمن بن عوف عند وفاته ذهبا قطع بالفؤوس حتى مجلت ايدي الرجال, ترك 4 نسوة فاخرجت امرأة من ثمنها ب80,000. جو سونے کے
पत्थर छोड़ के गए थे कुल्हाड़ी के जरिए, जिससे सोने तोड़े जाते हैं, जानते हैं लोग उस मैदान में काम करने वाले, कि उन कुल्हाड़ियों के जरिए इन सोने के पत्थरों को उन्होंने तोड़ा, यहां तक कि तोड़ने वालों के हाथों में जख्म तक हो गए थे। इतना ज्यादा उन्होंने सोना छोड़ा था, यहां तक कि उनकी 4 बीवियों को उनके तरके में से सहाबा इकराम के दरमियान तकसीम करने के बाद जो इनकी बीवियों को मिला वो 80,000 दीनार एक एक बीवी को मिला। 80,000 दीनार एक एक बीवी को मिला। उनकी 4 बीवियां थी और एक बीवी को अगर औलाद हो तो कितना मिलता है? 8/1 हिस्सा मिलता है। 8/1 हिस्सा। इससे आप अंदाजा लगाएं कि उनके वरासा को कितना माल मिला था। आज शायद दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा बादशाह भी इतना अमीर और दौलतमंद नहीं होगा। आज के ज़माने में भी दुनिया का कोई बादशाह भी शायद इतनी दौलत नहीं रखता होगा जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये दौलत थी। और इस दौलत को उन्होंने मारूफ तरीके से खर्च किया। कहीं पर भी उनकी जिंदगी में इस दौलत की वजह से किब्रो गुरूर ने जन्म नहीं लिया। उनकी सीरत पढ़ें, उनके साथ उठने बैठने वालों का बयान है। वो कहते हैं कि जब अपने गुलामों के दरमियान रहते तो उनके दरमियान पहचाने नहीं जा सकते थे कि ये मालिक हैं और ये गुलाम हैं। ये उनकी हालत थी और ये सादगी का आलम था। आज अगर किसी के पास थोड़ी सी दौलत आए, बल्कि उनकी जिंदगी फक्र फाका की गुजरी हो, अचानक दौलत मिल जाए, तब भी उनकी हालत देखिए क्या हालत होती है। उस वक्त जो छोटे लोग होते हैं बात करने की अहलियत नहीं रखते उनके साथ, उनकी मजलिस में बैठने के अहल नहीं होते, और ये अपने गुलामों के दरमियान रहते और बाहर से कोई आए तो फर्क नहीं कर पाता कि इनमें मालिक कौन है गुलाम कौन है। ये उनकी सादगी का आलम था। एक रिवायत में आता है कि एक दिन रोजे से थे और इफ्तारी के वक्त उनको खाना पेश किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फक्र फाका को याद करके ज़ारो कतार रोने लगे, यहां तक कि खाना नहीं खा सके। अपनी दौलत को देखते और कहते कि हमसे पहले मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मुझसे कहीं बेहतर थे। जब उनकी वफात हुई तो उनकी हालत यह थी कि उनको कफन देने के लिए अगर पैर को ढांपा जाता तो सर खुला हुआ रह जाता और सर को ढांपा जाता तो पैर खुला हुआ रह जाता। यहां तक कि आखिर में क्या हुआ, उनके सर को ढांपा गया और पैर पर इज़खिर घास को डालकर उनको दफन किया गया। तो ये सहाबा इकराम थे जिनकी जिंदगी इस तरह गुजरी है। और आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इतनी दौलत दी है, इतनी नेमत दी है, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत में अल्लाह के पास जिस बदले की हम उम्मीद कर रहे हैं, जिस अजर की हम उम्मीद कर रहे हैं, कहीं वो अजर हमें दुनिया में ना दिया गया। अल्लाह अकबर। इहतिसाब का आलम देखें कि अगर अल्लाह की तरफ से इस तरह की नेमत मिली हुई है, उसमें भी हमेशा शरई उसूलो ज़ाब्ते के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कहीं से एक पैसा हराम का दाखिल ना हो, इसकी हद दर्जा कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद इहतिसाब का यह आलम है कि अपनी दौलत को देखकर ज़ारो कतार रो रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत में जो बदला हमें मिलना चाहिए, जो नेमत मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि दुनिया के अंदर ही हमें वो बदला मिल गया हो। यहाँ पे ये कौन है? जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही जन्नत की खुशखबरी दी हुई है, उसके बावजूद आखिरत के ताल्लुक से उनका ये नफ्स का इहतिसाब है। जिनको पहले ही जन्नत की खुशखबरी मिली हुई है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है, एक मौके पर नहीं बेशुमार मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी उन्होंने जन्नत की खुशखबरी सुनी हुई है। ग़ज़वा बदर के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी, खास मजलिस में नाम लेकर कहा कि अब्दुर्रहमान जन्नती हैं। बैत रिज़वान के मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर आयत नाजिल की, खुसूसी तौर पर ये बैत रिज़वान के अंदर भी शामिल थे। एक मौके पर नहीं बेशुमार मौके पर अल्लाह के रसूल की तरफ से जन्नत की खुशखबरी दुनिया के अंदर मिली हुई है। और यह हालत है अपने नफ्स के एहतिसाब का कि कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत के अंदर जो हमें मिलनी चाहिए वो नियमत दुनिया के अंदर तो नहीं मिल गई हमें, इसलिए ज़ारो कतार रोने लगे। तो इस दौलत का उनकी जिंदगी पर कोई असर नहीं था।
इस दौलत की वजह से किब्र आ जाए, कोई अकड़पन आ जाए, किसी को नीचा दिखाएं, किसी को छोटा दिखाएं, किसी को अपने दर से भगा दें, ऐसा कभी उनकी जिंदगी में नहीं आया। एक रिवायत उनके ताल्लुक से आती है, मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में घिसटते हुए दाखिल होंगे, जन्नत में घिसटते हुए दाखिल होंगे। ये रिवायत बहुत सारे मुकर्रिरीन माल की मजम्मत को बयान करते हुए बयान करते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और तो आपने सुना कि किस मकाम पर थे। इनके बारे में क्या यह कहा जा सकता है कि जन्नत के अंदर घिसटते हुए दाखिल होंगे, किसी तरह उनको जन्नत में दाखिला मिलेगा? एक तो उनका मकाम और मर्तबा अभी हमने बयान किया कि किस मकाम पर थे, कितनी मर्तबा उनको जन्नत की खुशखबरी मिली, सुनाई गई। और उनके बारे में एक हदीस ऐसी आती है कि किसी तरह घिसटते घिसटते जन्नत में इनको दाखिला मिलेगा। क्या ख्याल है, यह हदीस सही हो सकती है? बहुत सारे मुकर्रिरीन माल की मजम्मत बयान करते हुए इस हदीस को बयान करते हैं, और हकीकत में इस हदीस के अंदर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तनकीस है, तहकीर है, तौहीन है। ये रिवायत साबित नहीं है बल्कि मुनकर रिवायत है। ये रिवायत मुनकर रिवायत है। इसलिए इस तरह की मुनकर रिवायत को बयान करते हुए आपका मकसद गर्चे सही हो, आपका मकसद लोगों को माल की नफरत दिलाना हो, लेकिन आप गैर शऊरी तौर पर एक सहाबी रसूल की तनकीस कर रहे हैं, और ये जायज नहीं है। वैसे भी ज़ईफ रिवायत को लोगों के सामने बगैर उसके ज़ौक़ को बयान करते हुए बयान करना जायज नहीं है। तो ये रिवायत जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से आता है कि माल की कसरत की वजह से उनको माल का हिसाब देना पड़ेगा, यहां तक कि सबसे आखिर में किसी तरह घसीटते हुए जन्नत में जाएंगे, ये रिवायत सही रिवायत नहीं है, ये मुनकर रिवायत है। मुस्नद अहमद के अंदर ये उन अहादीस में से है, मुस्नद अहमद की जो हदीसें हैं उनके बारे में मुहद्दिसीन के माबैन इख्तलाफ है कि क्या मुस्नद अहमद के अंदर कोई मौजू रिवायत, मौजू मतलब मनगढ़ंत कोई रिवायत है या नहीं है। तो इस बारे में मुहद्दिसीन के दरमियान इख्तलाफ है। बाद मुहद्दिसीन ने कहा कि 4 हदीसें हैं, बाद ने कहा कि कुछ ज़्यादा है, 20 के करीब हदीसें हैं। उस बारे में मुहद्दिस ने ख़ास किताबें लिखी है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अज़्ज़ैलुल मुमहद सयूती रहमहुल्लाह की है। अज़्ज़ब्बुल अहमद के नाम से हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने किताब लिखी है। अल्लामा इराक़ी रहमहुल्लाह ने इस बारे में किताब लिखी है कि मुस्नद अहमद के अंदर कोई मौजू रिवायत, मौजू मतलब के मनगढ़ंत रिवायत जिसकी कोई असलियत ना हो, अपनी तरफ से किसी ने तैयार करके अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर दिया, इसको क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं, मनगढ़ंत कहते हैं। तो क्या मुस्नद अहमद के अंदर कोई ऐसी हदीस है? ये हदीस जो हमने अभी बयान की कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में घिसटते हुए दाखिल होंगे, ये मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है। और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने कहा है कि मुस्नद अहमद के अंदर कोई मौजू रिवायत नहीं है, लेकिन ये रिवायत मौजूद है। और राजे ये है कि ये रिवायत इंतहाई मुनकर रिवायत है, बल्कि मुहद्दिसीन के बाद अक़वाल के मुताबिक ये मौजू रिवायत है, मनगढ़ंत रिवायत है, ये रिवायत सही नहीं है। हाफिज़ इब्न हजर ने या इमाम सयूती रहमहुल्लाह ने, दोनों में से किसी ने बयान किया है, लिखा है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने 4 हदीसों के ताल्लुक से कहा था कि अपनी मुस्नद में से उन हदीसों को निकाल दिया जाए, अपनी मुस्नद में से इन हदीसों को निकाल दिया जाए। उनमें से एक हदीस ये थी, उनमें से एक हदीस ये थी कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में आखिर में किसी तरह घिसटते हुए उनको दाखिला मिलेगा, दाखिल होंगे। तो इस हदीस के मुतालिक भी इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था कि इसको हदीस से निकाल दिया जाए, काट दिया जाए। तो खुलासा ये कि ये हदीस साबित नहीं है, उनका मकाम कहीं ऊंचा है। अल्लाह के रास्ते में अगर कोई माल को सही तरीके से खर्च करे तो उसकी फजीलत है। ये एक अलग मसला है कि फ़कीरी अफजल है या मालदारी अफजल है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने उद्दतुस्साबिरीन व ज़ख़ीरतुश्शाकिरीन, बहुत ही मायनाज़ किताब है, अल्लाह आलम इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है नहीं हुआ है, अगर ना हुआ हो तो किसी को करना चाहिए। बहुत ही मायनाज़ किताब है, अल्लामा इब्न क़य्यिम की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक किताब मैं शुमार करता हूँ इस किताब को, उद्दतुस्साबिरीन व ज़ख़ीरतुश्शाकिरीन। इस किताब के अंदर इस मसले को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बयान किया है कि फ़कीरी अफजल है या मालदारी अफजल है। खुलासा उसका यह है कि अगर
صبر ہو کسی کے پاس تو فقیری بہتر ہے، اور شکر ہو کسی کے پاس تو مالداری بہتر ہے. سمجھا آپ نے؟ اگر صبر ہے کسی کے پاس تو فقیری اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر کوئی شکر بجا لا سکتا ہے اللہ رب العالمین کا، شکر بجا لانے کا کیا معنی ہے؟ صرف زبان سے کہنا نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس مال پر. شکر بجا لانے کا معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کمانے کا حکم دیا ہے، جس طریقے سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو فالو کرے، اس کی اتباع کرے. یہ ہے شکر بجا لانے کا معنی. تو اگر حلال طریقے سے کما رہا ہے اور اسی طریقے سے خرچ کر رہا ہے جس طریقے سے خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، تو مالداری زیادہ بہتر ہے. اب ایک سوال آتا ہے کہ اگر فقیری کے اندر کوئی صابر ہو اور مالداری کے اندر کوئی شاکر ہو تو دونوں میں کون بہتر ہے؟ سمجھا آپ نے؟ ایک بندہ ہے جو فقیر ہے اور صابر ہے، صبر کیا ہوا ہے، حرام کی طرف قدم نہیں بڑھاتا، فقیر ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، قبول کیا ہوا ہے اور صبر کیا ہوا ہے. ایک بندہ دوسرا ہے اسی کے بالمقابل، اس کے پاس مال ہے اور وہ شاکر ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کمانے کا حکم دیا اسی طریقے سے کمایا ہے، جس طریقے سے مال کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اسی طرح گزار رہا ہے. ان دونوں میں افضل کون ہے؟ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. مان لیجیے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ سامان ہے، ٹھیک ہے، اور آپ پلین سے سفر کر رہے ہیں، ایک دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، آپ کو وہاں پر ایک ہفتہ رہنا ہے. ایک بندہ ہے جس کے پاس ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ ہے، بس وہ جیسے ہی پلین سے اترے گا اس کو لگیج کی کوئی فکر نہیں، فوراً وہ باہر جائے گا. اس کو نہ کسٹم کا کوئی مرحلہ پیش آنے والا ہے، نہ آفیسر سے اس کو الجھنا ہے، نو ٹینشن، آرام سے گزر جائے گا. گزرے گا نہیں گزرے گا؟ ایک دوسرا بندہ جو بہت زیادہ مال لے کے جا رہا ہے، ہر طرح کی نعمتوں کو اپنے ساتھ بیگ کے اندر رکھا ہوا ہے کہ ایک ہفتہ پورا موج کرنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کسٹم آفیسر سے اس کا سامنا ہوگا، 2 گھنٹے تک باز پرس ہوگی، تفتیش چلے گی، لیکن 2 گھنٹے گزار لینے کے بعد جو آئندہ ایک ہفتہ یہ گزارے گا اور وہ گزارے گا تو دونوں کی زندگی میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس کے پاس صرف ایک ہینڈ بیگ تھا اب وہ ایک ہفتہ فقیری کی زندگی میں گزارے گا نا، اور جس کے پاس پوری نعمت تھی وہ کس طرح کی زندگی گزارے گا؟ تو اگر کسٹم آفیسر سے حساب کتاب میں صحیح طریقے سے گزر گیا تو اس کے بعد اس کی زندگی میں موج ہی موج ہے. تو یہی حالت مال کی ہے کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، صبر کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے تو جنت میں بہت جلد پہنچ جائے گا. یہ اس کو حساب کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اسی بارے میں حدیث آئی ہوئی ہے، اور جتنی بھی حدیثیں ہیں فقیری کی فضیلت کے تعلق سے وہ اسی قبیل سے ہیں. لیکن دوسرا بندہ جس نے دنیا کے اندر مال کمایا تھا حلال طریقے سے اور حلال طریقے سے خرچ بھی کیا تھا، حساب دینا اس کو پڑے گا. لیکن جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور اس کو جو مقام و مرتبہ ملنے والا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک فقیر شخص اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اسی کی وجہ سے صحابہ اکرام کچھ لوگ آئے اور کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کے رسول کو ذہب اہل الدثور بالاجور، اللہ کے رسول جو مالدار صحابہ آئے ہیں تمام نیکیاں تو یہی لوٹ لے گئے. جب بھی آپ کچھ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں جنگ میں کچھ تعاون کرنا ہے، یہی سب کچھ دیتے ہیں اور پوری نیکی ان کو مل جاتی ہے، ہمیں کچھ نہیں مل پاتی. تو اللہ کے رسول نے انہیں کیا طریقہ سکھایا کہ فرض نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح تم کہتے رہا کرو. کچھ دنوں کے بعد جو مالدار صحابہ کرام تھے ان کو بھی پتا چل گیا، انہوں نے بھی شروع کر دیا. پھر یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے شکایت کرنے کے، اللہ کے رسول وہ تو شروع کر چکے، پھر تو ہم برابر ہو گئے، اور مال کی وجہ سے جو ان کو برتری حاصل تھی پھر وہ آگے بڑھ گئے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی نے مالداری کی زندگی گزاری ہے اور شکر والی زندگی گزاری ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچایا، تو ظاہر سی بات ہے آخرت میں ان کا درجہ کہیں اونچا ہے اگر اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا ہے. اللہ رب العالمین سے اس لیے کس چیز کی دعا کرنی چاہیے؟ فقیری کی یا مالداری کی؟ اللہ رب العالمین سے مالداری کی دعا کرنی چاہیے، لیکن حلال طریقے سے.
اللہ رب العالمین سے حلال رزق کا سوال کرنا چاہیے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہا کریں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ بہت ہی جامع دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین حلال طریقے سے کمانے اور حلال طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہر طرح کی مصیبت سے ہمیں بچائے. صحابہ اکرام اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری سانس تک اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر باقی رکھے. ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو. نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.